جی قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، خدا سلامت رکھے۔ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ چار چیزیں رلن تو اسلام بندا۔ واجبات اللہ فرمائے لازمی کرنے تیرے تے واجب ہے، محرمات فرمائے بچنا ہی، اخلاقیات فرمائے لوگاں چ رہنا ہی، معاملات فرمائے لین دین۔ چار چیزاں ملیں تو اسلام بندا، دو چیزاں ملیں تو ایمان بندا۔ ایمان ہے عقیدہ اور عمل، علی ہے کل ایمان، ٹھیک ہے جی۔ قیامت تک اللہ دے حبیب علیہ السلام نے چلدا پھردا ایمان وکھایا، معیار ایمان وکھایا، ترازو ایمان وکھایا۔ جویں ایمان دو حصیاں تے مشتمل ہے، ایویں ترازو دے بھی دو پلڑے ہوندے۔ ایک پلڑے چ رکھ اپنا عقیدہ تے پوچھ علی امیر المومنین علیہ السلام کو مولا میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ دوسرے پلڑے چ رکھ اپنا عمل تے پھر علی امیر المومنین کو پوچھ مولا میرا عمل ٹھیک ہے۔ اگر ترازو تیرے عقیدے و عمل دی تصدیق کرے تو پھر تو ہے مومن۔ اور قیامت تک میرے محترم سامعین جنہوں نے علی نو ترازو ایمان منیا انہاں دی جرت ہی نہیں جو آکھن اپنا اپنا عقیدہ۔ عقیدہ ہو جو خداوند عالم نے قرآن اچ بیان کیتا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لوگوں نو دسیا، اور مظلوم کربلا نے کربلا دی خونی میدان اچ اس عقیدہ و ایمان نو بچایا۔ ہون تے میرے محترم سامعین اپنے عقیدے اتنے بن چکے ایک درد دل ہے۔ کوئی مومن صدان اللہ بڑے گھٹ بندن جڑے علی نو اپنا عقیدہ پیش کر کے امیر المومنین کو عقیدہ لبے نہیں، ورنہ اکثر ہے میرا عقیدہ یہ کہتا ہے۔ ایک درد دل ہے میرے محترم، لائیو چل رہی ہے، زمانہ پہ اوید ہے، اور تھوڑی میری کمزوری میرے محترم سامعین دشمن مذہب دی کمزوری شمار کر دے۔ حالانکہ میرے محترم سامعین مذہب عظیم مذہب ہے۔ وہ جناب نے اعلان سنے اسی فوتگی دا، توجہ ہے جی۔ وہ جدن بھی کوئی شریف بندہ سن دے نا بھی فلاں فوت ہو گیا، وہ آدھے جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دا سادہ جی مطلب بھی اللہ نے بھیجیا، اللہ نے بلا لیا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن دی آیت دے مطابق تو میرے محترم سامعین یہ لفظی مناسب ہے، اس تو ہٹ کے کفر اور شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کی رضا سے آیا ہے اور برضائے الہی انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ عقیدہ اتنا قیمتی چیز ہے، یہ عقیدہ اتنا قیمتی ہے جو اسی مرن والے دے مونڈے جھنجھوڑ کے دس دے ہاں اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألک عن ربک عن نبیک عن دینک عن قبلتک عن آئمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما۔ اسی مرن والے دا مونڈا جھنجھوڑ کے میں سادہ جائیں لفظیں چاکھاں اس نو اس دا شناختی کارڈ یاد کروان دیا۔ عقیدہ دم نہ لے، بندہ ٹر گیا عقیدہ نال۔ اگر وہ ساری زندگی رہا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ تو پھر انہوں تلقین سنان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جدہ ساری زندگی پرچار رہا جی میرا ہی عقیدہ جی، وہ تو دا حق بن دے بھئی وہ لکھی جاوے میں مر جاواں تا میرا عقیدہ میں نو اے سنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سادہ جائیں لفظیں دوسری مثال عرض کراں، یہ عقیدہ ہے چیک بک۔
جیڑی مرن والے دے نال جانی ہے، پیچھے اسی قرآن پڑھنا ہے، وہ نفع پرافٹ ہے، وہ دے اکاؤنٹ جمع ہونا ہے، تے مرن والے دی چیک بک ہی ٹھیک نہیں، پریشان ہو گئے۔ تلقین تے جنہ جنہ دا ایمان ہے بلند صلوات سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ مرن والے دی محترم چیک بک ہی ٹھیک نہیں، اولاد کوشش کر رہی ہے ایصال ثواب، کوشش ہو رہی ہے اس تک ثواب پہنچے، مرن والا لے گیا چیک بک بڑی غلط، نال اس نے دعا منگی جمی مومنین مومنات جمی تک تجا سکتی ہے، غلط بندے تیوں ایصال ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی کم از کم انسان کوشش کرے، بینک دی چیک بک غلط ہو جائے، بندے جا کے مینیجر نو مل دے، جی چیک بک دا فگر غلط ہے، چونکہ تسی جان دی ہو بینکنگ دی اصولاں نو، لہذا میری یہ چیک بک ٹھیک کر دے۔ یہ عقیدے والی چیک بک میرے محترم اتنی مظلوم ہو چکی ہے، بھئی جی دی مرضی ہو ٹھیک کر چھو، جاننا ہی نہیں اس کولوں جیڑا عقیدہ جاندہ، عمل جاندہ، عالم دین نے اتنے عرصہ محنت کیتی، خدا تھانو سلامت رکھے، ڈھیر سارے درد دل ان، خدا را میرے محترم سامین، خدا را اللہ نے تھانو پاکیزہ مذہب عطا کیتا۔ میں ایک اور مثال عرض کراں، میں ایک صاحب نو پوچھیا، سوال کیتا قبلہ بھی بندہ آ گیا تھوڑی مجلس وچ تے سندا ہو صرف مجلس ہے، انہوں تسی دسنا ہے اپنا مذہب حقہ، نال میں آکھا جی یاد رہے آج تک لوگ آپ کی عقیدت کو دیکھ کے آپ کا مذہب اختیار نہیں کیا۔ پھر دوہرے سا آج تھی کسے بندے نہیں آکھیا جی تسی چاول چنگے پکان دے ہو میں شیعہ کر لو، آج تھی کسے نہیں آکھیا جی بھئی نیاز تھوڑی سوادی ہوندی ہے میں بھی تھوڑے نال رلنا چاہنا، آج تک کسے نہیں آکھیا جی بھئی تسی ماشاءاللہ زنجیر بڑے مار دیو میں نو نال رلا لو، نہیں میرے محترم، انہاں تھوڑا عقیدہ ویکھیا، عقیدہ ویکھیا، عقیدت نو ویکھ کے آج تائیں کوئی بندہ تھوڑا نہ رلیا تو دسو۔ جنہاں لوگوں نے جناب دے عقائد نو پڑھیا وہ متاثر ہوئے، میں آکھے جی بندہ آ گیا جی پہلی بار مجلس وچ، انہوں جناب نے موقع ہے جی اور یونیورسل یہ ممبر ہے جی، عالمی یونیورسٹی ہے جناب، اس ہر بندہ آ سکتا، داخلے دی کوئی شرط نہیں، لیکن اتھے بان دی شرط ہے، داخلے دی شرط کوئی نہیں، بان دی شرط ہے کہ بان والے نو کم از کم اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث دے ذریعے ثابت کر سکتا ہو۔ میں کہ جی انہوں کی میں دسو گے اپنا عقیدہ، میں بڑی سادہ جی مثال قبلہ تشریف فرمائے اللہ سلامت رکھے، سادہ جی میں مثال دیتی، میں کہ جی پہلے تسی اپنے مذہب دی ترتیب ویکھو گے، ترتیب ویکھو گے، میں بڑی سونی جی مثال نال سمجھے سا اور صاحبان فہم و فراست اور صاحبان عقل اس نو تسلیم کر سے، مذہب دی ترتیب ویکھو، بندہ پہلی باری آیا اور ترتیب ویکھ دے ہیں توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت، ٹھیک ہے جی، اس دے بعد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، 6 چیزاں، بندہ آیا پہلی دفعہ، 7واں تولا، 8واں تبرہ، بندہ پہلی باری آیا اسی انہوں تولا تبرہ سڑانا شروع کر دیا، وہ بیچارہ پہلی دفعہ آیا ہے، وہ آیا اس نیت تے جا کے ویکھاں مجلس سے مومنین اکٹھے من کے سنا تو صحیح نہ تو مذہب کی آدھا اعتراض نہیں، میں اپنے مذہب دی میرے محترم بات کر رہا وہ دور گزر گیا جدہ ممبر تے عقیدہ بیان ہوندہ ہا اور لوگ تھوڑے عقیدے تو متاثر ہو کہ مذہب حقہ قبول کر دے ہے، بندہ تسلیم کر گیا۔ میں دوجہ سوال کیتا، بہت بڑے بانی آئے، میں نہ نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بانی، میں آکھا جناب یہ فرماؤ بیس ترتیب نال جناب مجلس سناؤ گے تے بندے متاثر ہون گے،
دوسرا میں آخیا جناب مجلس کس طرح ہونی چاہیے، تسی بڑے بڑے بانی ہو، وہ خاموش۔ میں کہ میرے محترم سامعین سانو تاریخ کھنگال کے ویکھنا پے گا جو سارا تو پہلے مجلس کس نے پڑھی، تاریخ آزاداری، تاریخ کربلا، سب تو پہلے مجلس کس نے پڑھی؟ کون آئی جس نے پہلی مجلس پڑھی؟ کربلا دے خونی میدان چوں حقیقت دی آواز نو اللہ اکبر امین ہتھاں چ اور امین اذہان مبارک اور عظیم قلب مبارک اچ محفوظ کر کے حاکم دے دربار اچ کڑیاں چ جکڑے ہوئے وارث خطیب منبر سلونی نے ایسا خطبہ پڑھیا جڑا تخت تے بیٹھا ہائی دے چہرے تے موت دی زردی آئی، جڑا کڑیاں جکڑا ہویا ہا وہ مطمئن آئی۔ پہلی مجلس کس نے پڑھی؟ سنت بن گئی۔ آؤ مجلس ویکھدے ہیں کس انداز وچ پڑھی۔ لوگ درباری حاکم مزاحم ہویا، لوگ بول پے، قیدیے بولن دے، قیدیے انہوں بولن دے، جڑا تخت بیٹھا انہوں پتہ ہی اجدنی بولیں دن قیامت ڈھا دیں دے۔ اللہ نے بولنا بھی انہیں عطا کیا ہے۔ بیٹھا تخت چند روزہ زندگی نو بہت کچھ سمجھن والا، ظاہری فتح نشج مخمور، دین اسلام نو پامال کرن والا، اس نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خاتم تو لے کے مظلوم کربلا تک تمام انبیاء اور اولیاء خدا دی محنت نو پامال کرن دی کوشش کی تھی۔ جدہ وہ تخت بہ کے غلط بولے آنا، سید الساجدین نے اس نو حقیقت بیان کر کے ٹوکیا۔ پہلی سنت بن گئی انہاں لوگاں واسطے جڑے جناب سجاد نو اپنا چوتھا امام منے دے کہ جب بھی حق کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو اسے روکنا سجاد علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دین نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ کڑیاں جکڑ ہویا سید الساجدین علیہ السلام، اور قسم بخدا دنیا دا جتنا بھی بڑا خطیب ہوئے نہ پر تاثیر، وہ حالات اگر دا ساتھ نہ دے نو خطاب نہیں کر سکتا۔ لیکن اتھے صرف بادشاہ حاکم دشمن نہیں، دا اہل دربار بھی دشمن، صرف اہل دربار دشمن نہیں، ملک دشمن۔ اور اس تو زیادہ حالات کیویں سنگین ہو سکتے جو بابے دا تخت دی تلوی پوڑی تے سر انور، مخدرات عصمت بھی قید، کڑیاں جکڑا ہویا عام خطیب نہیں، زمانے دی حجت جدہ حاکم لگین نے اللہ دے دین نو پامال کرن دی کوشش کی تھی تو سید الساجدین نے خطبے دی ذوالفقار نو بلند کیتا، خطبے دی ذوالفقار نو بلند کیتا۔ آؤ میرے محترم سامعین، مجلس ہے جناب سجاد علیہ السلام دی سنت۔ مولا نے کیویں پڑھی ہر شیعہ نو اس بات دا علم ہونا چاہیے، اور میں میرے محترم سامعین اس بات دا بھی دکھ دا اظہار کرساں جو میری ملت دے جوان نو ہر کسے دی مجلس یاد ہووے، ہر کہندہ سٹائل بھی پسند ہووے، زندگی گزر جائے اور شیعہ مولا سجاد دی مجلس کدی پڑھی نہ ہووے۔ ایک مرتبہ زندگی آقا سجاد علیہ السلام دا خطبہ پڑھنا چاہیے ہر شیعہ نو، اور پتہ کرنا چاہیے مجلس کیسی پڑھی گئی۔ یہ جی مجلس اگر پڑھی جائے تو ثواب ہے۔ صبح دی 2 رکعت نماز فریضہ دے بعد 2 رکعت نماز سنت ہے۔ میں مثال دے ماں آج صبح میرے دل وچ آقا دو جہاں علیہ السلام دی محبت دا بہت بڑا ایک معراج آئی میرے دل وچ، تے میں 2 سنت دی بجائے 6 پڑھ دیتیاں یا 8 پڑھ دیتی، نال دعا کی تھی میرا مالک چونکہ یہ سنت تاں بنی جو تیرے نبی نے پڑھی، میں 2 دی بجائے 8 پڑھیاں، 8 رکعات نماز فجر جو سنت قربتاً اللہ، میرا اللہ قبول فرما۔ آواز قدرت سی تین اونج پڑھی نہیں جی میں میرے محبوب نے پڑھی ہے۔ آؤ میرے جوانوں مجلس ویسے پڑھیں جیسے مولا سجاد نے پڑھی۔
مجلس وہ سنے جو مولا سجاد نے سنائی. میں دا میرا جوان تینوں ہر کہندہ سٹائل پسند ہوئے. مولا سجاد دی مجلس نہ کدی پڑھی ہوئے نہ کدی سنی ہوئے, کوئی پڑھ رہے ہوئے تو بھی دلچسپی نہ ہوئے. بس تیرے شیعہ ہون دا فائدہ کوئی نہیں, تو پھر شیعہ نہیں کوئی اور شے. او سید الساجدین دی مجلس 4 حصیاں تے مشتمل ہے. قیامت تک سنت بن گئی جس امام بارگاہ مجلس 4 حصیاں پڑھی جاسی ادا سننا ثواب ہے, اس وچ بہنا عبادت ہے, ادا منعقد کرنا نجات ہے. صبح دی 2 رکعت نماز سنت تو ہٹ کے 6 کوئی پڑھے قبول نہیں. جدہ حاکم نے دین دا مذاق اڑایا تو میرے مولا نے اپنے خطاب خطبے دا آغاز اللہ دی توحید کو روکتا. جدن اس انداز وچ پڑھی جائے مجلس مولا سجاد دے انداز وچ تو ہر شیعہ دا حق بن دے داد دیویں مولا سجاد نو. ایک عام پڑھن والے نو داد مل دی تو مولا سجاد نو داد دینی چاہی دی. سارے سٹائل چھوڑ کے مولا سجاد دے انداز نو پسند. اللہ دی حمد. اس دے بعد اپنا تعارف کرایا, اس دے بعد کربلا دی قربانی دا مقصد بیان کیتا اور آخر تے بابے دی مظلومیت بیان کی. قیامت تک سنت مجلس دے 4 حصے بن گئے. او مجلس جس وچ اللہ دی توحید بیان ہوئے, اہل بیت اطہار علیہ السلام دی معرفت ہوئے, کربلا دی قربانی دا مقصد ہوئے, مظلومیت کربلا بیان ہوئے. او مجلس سنت مجلس اتنی پر تاثیر آئی, اتنی پر تاثیر آئی جو حاکم نے بے وقتی آزان دوائی.